اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہم سب کی زندگی کے بہت قریب ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں انسانی رشتوں کی نفسیات پر۔ چلیں اس میں گہرائی تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی پہچان آخر کیسے کی جائے جو ہمارے بالکل قریب تو ہیں لیکن شاید دل سے ہمارے مخلص نہیں۔ ہم ایک ایسا زبردست نفسیاتی طریقہ کار ڈسکس کریں گے جو ہمیں اپنے قریبی حلقے کو پرکھنے میں مدد دے گا۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم 5 اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلا ہے جعلی دوست کا فریب، دوسرا دھوکے کی علامات، پھر ہم دیکھیں گے وعدہ خلاف اور غائب رہنے والوں کو، چوتھے نمبر پر مفاد پرست اور خود پسند لوگوں کی پہچان، اور آخر میں بات ہوگی حقیقی دوستی کے انتخاب پر۔ حصہ پہلا، جعلی دوست کا فریب۔ غیر مخلص لوگ اکثر ایک بہت ہی خوشگوار اور نارمل رویے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا اس پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جعلی دوست کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر خود غرض ہوتا ہے۔ اس شخص کی پوری توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ دوسرے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد کوئی سچی ہمدردی یا حقیقی پرواہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اپنا مفاد اور فائدہ نکالنا چاہتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ افراد رشتوں کو محض ایک استعمال کی چیز سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب آتے ہیں حصہ نمبر 2 کی طرف، دھوکے کی علامات۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جہاں ہم اعتماد کو ٹوٹتے ہوئے سب سے واضح اور خطرناک شکل میں دکھتے ہیں۔ یہاں 2 بہت ہی خطرناک رویے سامنے آتے ہیں۔ پہلا قدم ہے غیبت کرنا اور راز افشا کرنا، اور دوسرا قدم خود کو بچانے کے لیے دوسروں کو سیدھا مصیبت میں ڈال دینا۔ یہ علامات بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ ایسے افراد اپنے ذاتی فائدے یا اپنی مقبولیت کی خاطر کسی کو بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک جعلی دوست کے تباہ کن رویے کو ایک سچے دوست کے محفوظ سائے سے ملا کر دیکھیں۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو راز اور افواہیں پھیلاتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک سچا دوست جو کبھی بھی رشتے کو خطرے میں نہیں ڈالتا اور نہ ہی کبھی رسوا کرتا ہے۔ یہ فرق رات اور دن جتنا بڑا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی اور تحقیر کر رہا ہو یا مذاق اڑا رہا ہو تو یہ غیر مخلص لوگ کبھی بھی ساتھ نہیں دیتے۔ وہ کبھی آپ کی ضمانت نہیں دیں گے۔ وہ بس خاموش تماشائی بنے رہیں گے، کیونکہ وہ اس دوستی کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ اس کے لیے خود کو کسی بھی قسم کے رسک میں ڈالے۔ یہ ہمیں لاتا ہے تیسرے حصے کی طرف، وعدہ خلاف اور غائب رہنے والے۔ یہ زمرہ بھروسے کی شدید کمی اور بار بار توڑے جانے والے وعدوں کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں ہمیں 2 خاص پیٹرنز ملتے ہیں۔ پہلا، مسلسل اور لگاتار منصوبے منسوخ کرنا، اور دوسرا، جان بوجھ کر دوسروں کو گروپ کی سرگرمیوں سے باہر رکھنا۔ یہ وہ رویے ہیں جو انسان کو تلخ تجربات کے ذریعے یہ سکھا دیتے ہیں کہ بھائی، ان لوگوں پر تو کبھی بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ذرا اس کلاسک صورتحال کا تصور کریں۔ کسی سفر یا ٹرپ کی منصوبہ بندی میں پورے ہفتے گزار دیے، زبردست تیاریاں کی، اور پھر وہ آخری لمحے میں آ کر اسے منسوخ کر دیں۔ یہ شدید مایوسی پیدا کرتا ہے نا، جب کوئی ٹھیک اس وقت غائب ہو جائے جب اس کا انتظار سب سے زیادہ ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی باری پر جان بوجھ کر دوسروں کو مدعو کرنا بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ جاننا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جب انہیں شامل کرنے کے لیے تو ہم خاص اہتمام کریں، لیکن جواب میں وہ ہمیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیں۔ یہ سراسر عدم توازن رشتے کی کھوکھلی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، مفاد پرست اور خود پسند۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے کچھ لوگ صرف اور صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جڑتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، آخر کیوں کچھ دوست ہفتوں کی مکمل خاموشی کے بعد اچانک کال کرتے ہیں؟ کوئی رابطہ نہیں، کوئی میسج نہیں، اور پھر اچانک سے ایک دن فون آ جاتا ہے، اور ان کا وہ جملہ کچھ یوں ہوتا ہے: اوہ سنو، مجھے معلوم ہے کہ ہماری کچھ عرصے سے بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے بہت بڑی مدد چاہیے۔ یہ جملہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ لوگ صرف اسی وقت نمودار ہوتے ہیں جب انہیں اپنے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا کام نکلا، وہ پھر سے غائب۔ اور پھر آتی ہیں وہ طنزیہ تعریفیں جنہیں ہم چھپی ہوئی تنقید کہتے ہیں، جیسے تم نے حیرت انگیز طور پر اچھا کیا، یا یہ میری توقع سے بہت بہتر تھا، یا پھر تم آج ہمیشہ سے بہت بہتر لگ رہے ہو۔ بظاہر یہ تعریف لگتی ہے، لیکن در حقیقت ان جملوں میں شدید حسد چھپا ہوتا ہے، جو ایک میٹھے اور دوستانہ انداز میں لپیٹ کر بولے جاتے ہیں۔
اگر ہم ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیں تو بات چیت کا 95% حصہ صرف اور صرف ان کے اپنے مسائل اور ان کی اپنی زندگی پر مشتمل ہوتا ہے، اور باقی 5% میں دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ یہ خود پسند افراد مسلسل دوسروں کے خیالات اور احساسات کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیا صرف ان کی اپنی ذات کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، حقیقی دوستی کا انتخاب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحت مند رشتوں کو واقعی بچائے رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک پائیدار اور سچے رشتے کے 4 بنیادی ستون ہوتے ہیں: ایمانداری، بھروسہ، پرواہ اور باہمی احترام۔ یہ تمام انتہائی ضروری عناصر ان نام نہاد یا جعلی دوستیوں میں مکمل طور پر غائب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ان ستونوں کے بغیر کوئی بھی رشتہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم اس آخری اور انتہائی اہم سوال پر اپنا آج کا جائزہ ختم کرتے ہیں۔ مانا کہ یہ جاننا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک قریبی دوست دراصل جعلی ہے، لیکن ذرا سوچیں، حقیقت سے انکار کرنے اور کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑے رہنے کی آخر کیا قیمت چکانی پڑتی ہے جو بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ زہریلے رشتوں کو نظر انداز کرنا جذباتی طور پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔ یہ آگاہی ہمیں زندگی میں بہتر، سچے اور صحت مند رشتے چننے کی طاقت دیتی ہے۔